بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فَلْيَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ انسان سے لے کر وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ هَذَا وَنَظَائِرُهُ تک۔ عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ کے عنوان سے ہے، یعنی گزشتہ جو بحث چل رہی تھی قرآن کریم کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کی وضاحت کے بارے میں، اس کے اعجاز کے جوانب کے بارے میں، اسی بحث کا تسلسل ہے۔ آخری مرحلہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے ایسے جوانب، ایسی باتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے جن تک خود انسان کی عقل اور وسعت وجودی پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہی قرآن کی ایجادات میں سے ایجاد ہیں۔ بہت سی ایسے غیبی اخبار بتائی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یا اسی وقت ہی ان کا مصداق ظاہر ہوا۔ ایسے قرآن مجید کو لانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرماتے کیا ایسی کتاب کو لانے والا یا ایسی کتاب ایسے شخص پہ نازل ہو سکتی ہے جو ان پڑھ ہو؟ فَهَلْ يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ إِنسَانٍ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يَكْتُبْ؟ کیا یہ تمام چیزیں ایسے شخص کی جانب سے ہو سکتی ہیں جس نے نہ کہیں پہ پڑھا ہو، نہ ہی لکھا ہو، وَلَمْ يَتَرَبَّ فِي الْبِلَادِ الرَّاقِيَةِ، نہ ہی ترقی یافتہ کسی شہر میں یا شہروں میں اس نے تربیت حاصل کی ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، جواب منفی ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ بَدْوِيًّا مِنَ الْبِلَادِ الْمُنْحِطَةِ فِي كُلِّ أَدَبٍ، اور کیا ایسا بالکل بدوی شخص ہو سکتا ہے، یعنی بالکل ناآشنا ایسے ملکوں سے جو کہ روب زوال ہیں ہر ادب میں؟ المدرسۃ الابتدائیۃ فی موطنہ انما ہی بساط اعراب البادیۃ وخلوبہم عن المعارف۔ فرماتے ہیں کہ ابتدائی مدرسہ ان کے مقام و جائگاہ میں یہ تھا کہ اس کی وسعت یہ تھی کہ اس ابتدائی مدرسے میں پڑھنے والے بالکل بادیہ نشین عرب تھے، اور ایسے افراد تھے جو بالکل معارف سے خالی تھے، بالکل ان پڑھ۔ والمدرسۃ الکلیۃ تنظم تعالیمها من الوثنیۃ الاہوائیۃ، اور مدرسہ کلی جو وہاں پہ تھا، بہت بڑا مدرسہ، اس کی تعلیمات منظم تھیں دوگانگی سے، وہ بھی دوگانگی جو جس کا سرچشمہ ہوا پرستی تھی، خواہشات نفسانی تھیں، وہ خشونت الوحشیت، اور اس مدرسے کلیہ کی تعلیمات کی بنا ایسی خشونت تھی جو انسانی خشونت نہیں کہی جا سکتی، والجبروت الاستبدادی والعدوان، اور ظلم و تجاوز گری تھی اس مدرسے میں، وعوائد الضلال والجور، گمراہی و ظلم کے وہاں پہ باتیں کی جاتی تھی، تعلیمات دی جاتی تھیں، والشرائع القاسیۃ، اور ایسے قوانین تھے جن میں روح انسانی نہیں۔ ایسے مدرسے کے ماحول میں ایسی بڑی کتاب لے آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شارح مطلب فرماتے والے سمعت الاحتجاج باعجاز القرآن فی فصاحت و بلاغتہ، اگر آپ سنتے اس احتجاج کو جو اعجاز قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں، تو فإنما هو لأجل عموم هذا الاعجاز، یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس اعجاز قرآن کے معجزے ہونے کا پہلو عمومی ہے، سب کے لیے ہے، مخصوص عربوں کے ساتھ نہیں ہے، ایک مخصوص اسی دور کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي، بلکہ
मुद्दावत हो कि जिसके बारे में सबसे पहले तस्लीम किया है उन अरबों ने जिन से दावत कुरान मजीद का या दावत इस्लाम का आगाज हुआ। वतनालहु मारिफतहुम हस्ब मा इंदहुम मिनल अदब अर्राकीन फी है, और फिर उनकी मारिफत उस तक पहुंची, इस बात तक पहुंची है कि उनका जो अदब है और जिस अदब में वो खुजू रखते हैं, महारत रखते हैं, उन तक उनकी मारिफत पहुंची है। यानी अरबों की मारिफत ने ये एतराफ़ किया है कि ये एजाज़ है, इस जैसा कलाम हम बिल्कुल नहीं ला सकते। फ़तक़ूमुल हुज्जतु अलैहिम व अला गैरिहिम, बस ये हुज्जत, ये कुरान बतौर मुअजिज़ा फसात व बलागत में दलील बन सका अरबों गैर अरबों पर। व तबक़ी साइर वजूहुल एजाज़ लिल फ़ैलसूफ़े वल इज्तिमाई व सियासिल मदनी याख़ुज़ु मिन्हा कुल्लु मिन्हुम बिमिक़दार हज़्ज़ि फ़िरक़ा। फिर फसाद बलागत से बाकी एजाज के पहलू भी रह जाते हैं जिन को समझ सकता है फ़ैलसूफ़ शख्स, इज्तिमाई शख्स, सियासी शख्स। उनमें से हर एक, यानी जिसका जो भी शख्स ज़िंदगी के किसी भी पहलू में वो महारत रखता है, वो उसी अपने हिस्से के हिसाब से हिस्से एजाज को अक्स कर सकता है, ले सकता है, कुरान के एजाज को समझ सकता है। अनवारुल हुदा सफ़ा नंबर 133 से 135। वाले इस बिना पे इशारे मुतरफ़ फरमाते फ़कान अल औला, बेहतर था कि हुआ अन युशीर अल मुसन्निफ़ इला हादिहि नुक्तते, कि मुसन्निफ इसी बात, इसी नुक्ते की जनिब इशारा फरमाते। क्यों? चूँकि फ़इन्नहु ला रैब वला इश्काल फ़ी कौन इत्यान अल कुरान मिम्मन लियतअल्लम वलम यक्तुब वलम यक़रा फ़ी मदरसत मिनल मदारिस एजाज़न ज़ाहिरन बय्यनन। ये तो लाभ इकराम अज़ीज़ एजाज़न इस कौन की खबर है, क्योंकि इसमें शक ही नहीं इस बात में कि कुरान का आना, लेकर आना, नाजिल होना ऐसे फ़र्द की शान, लेकर आना ऐसे फ़र्द की जानिब से जिसने कहीं किसी भी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी भी मदरसे में लिखा नहीं, किसी भी मदरसे में पढ़ा नहीं, ये वाज़ेह और बदीही मौजज़ा है कि ऐसा शख्स ऐसी बड़ी किताब जिसमें इल्म की इंतहाई गहराइयां मौजूद हैं कैसे ला सकता है। कमा अशार इलैहि फ़ी क़ौलिही अज़्ज़ा व जल्ल, जिस तरह से इस बात की जानिब खुदा मुताल इस कौल में इरशाद फरमा रहा है, लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे दरमियान में से कब्ल कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते। सूरह यूनुस की आयत नंबर 16। वक़ौलुहु अज़्ज़ा व जल्ल, दूसरा इरशाद है वमा कुन्त तत्लु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, इससे पहले आप किताब की तिलावत नहीं करते थे। वला तख्तुब यमीनिक इज़न लर्ताबल मुब्तिलून, बियमीनिक इज़न लर्ताबल मुब्तिलून, और ना ही अपने हाथ से लिख सकते थे, ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते। लर्ताबल मुब्तिलून, सूरह अनकबूत। व मिम्मा ज़ुकिरा यज़हरु अन्न नफ्सल कुरान व फसाहती व बलागती व मुहतवाहु मुअजज़तुन, और उन चीज़ों बातों से, उन मबाहिस से जो जिक्र किए हैं, वाज़ेह होता है, ज़ाहिर होता है कि खुद कुरान अपनी फसाहत व बलागत व मफ़ाही के ज़रिए से मौजज़ा है। व बिबरातिन उखरा, दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि एजाज़हु दाखिलीयुन, कुरान करीम का एजाज दाखिली है, ज़ाती है, उसके अंदर है, बाहर से नहीं आया। बेमाना दाखिली एजाज का मानी है कि बिअन्नहु अला कैफियतिन, एजाज कुरान इस तरह से है कि याजिज़ु अन्हुल आखरून मिनल जिन्न वल इंस, कि तमाम के तमाम दूसरे अफराद, चाहे इंसानों में से हो या जिन्नों में से हो, तमाम के तमाम अफराद इस जैसे कलाम, इस जैसी किताब लाने से या इस के जैसी सूरत लाने से आजिज हैं। वाले से बिना पे फमा। अब यहाँ तक वैसे एक हिस्सा मुकम्मल। तुलाब इकराम, यहाँ पे एक अकीदे सरफा है, उसके बारे में बहस शुरू करते हैं कि अकीदे सरफा बिल्कुल बातिल। अकीदे सरफा यह है कि तुलाब इकराम इख्तिसारन के खुदावंद मुताल ने खुद उनको, उनके लिए रुकावट ईजाद की है, यानी उनसे ताकत को अरबों से या गैर अरबों से या इंसानों जिन्नों से ताकत छीन ली है कुरान के मुकाबले करने से। अगर उनके पास अगर ताकत खुदा ना छीनता तो ज़रूर मुकाबला कुरान के फसाद बलागत का करते। ये अकीदा सरफा है, अकीदा सरफा बातिल है। वाले फमानो के अन निज़ाम व सैयद मुर्सा,
اور وہ نظریہ جو بات نقل کیا گیا ہے نظام سے سید مرتضیٰ سے، واحتمل المحقق الطوسی فی متن تجرید الاعتقاد ہے، اور اسی نظریے کا احتمال دیا محقق طوسی نے کتاب تجرید الاعتقاد میں، والعلامۃ علامہ ہلی نے بھی اعتقاد والعلامۃ ہلی علامہ نے بھی احتمال فی شرح شرح تجمع، وہ کیا ہے؟ من الصرفت ہے، یہ عقیدے صرفت ہے، صرفہ نہیں صرفت ہے. یہ صرفہ کیا ہے؟ بمعنی ان اللہ تعالیٰ صرف العرب ومنعهم عن المعارضت، یعنی خداوند متعال نے عربوں کو روک دیا ہے، رکاوٹ ایجاد کی ہے قرآن کے مقابلہ کرنے سے. وَإِلَّا، اور خدا رکاوٹ ایجاد نہ کرتا تو فالعرب كانوا قادرین علی الفاظ المفردۃ والترکیب، تو فصاحت و بلاغت جو الفاظ مفردہ اور الفاظ مرکبہ کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اوپر وہ قدرت رکھتے تھے. وَإِنَّمَا مَنَعُوا الْإِتْيَانَ بِمِثْلِهِ تَعْجِيزًا لَهُمْ عَمَّا كَانُوا قَادِرِينَ عَلَيْهِ، اور وہ منع وَإِنَّمَا مُنِعُوا، انہیں منع کرا دیا گیا ہے عربوں کو اس جیسے کلام لانے سے تاکہ وہ عاجز ہو سکیں، عاجز کا اظہار کریں اس چیز سے جس کے بارے میں قدرت رکھتے ہیں. فرمائے فی غایت الضعف، یہ جو فما قال، یہ نظریہ صرفہ انتہائی ضعف میں ہے. فإن كثيرا ممن تصدوا لمعارضة القرآن ولم يستطيعوا، اب وجہ ضعف، چونکہ بہت سارے عربوں نے اہتمام کیا، اظہار کیا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس قدرت نہیں تھی. اعتراف ہو، جب قدرت نہیں انہوں نے کوشش کی، ایسا نہیں کہ کوشش ہی نہ کی ہو. حالانکہ عقائد صرفہ کا لازمہ یہ ہے کہ وہ خدا نے ان کے رکاوٹ ایجاد نہیں کی، وہ خدا نے ان سے طاقت چھین لی، نہیں، طاقت رکھتے تھے، کوشش بھی کی لیکن وہ کر نہیں سکے. تو اعتراف کرنے لے کے بأن القرآن فی درجۃ، قرآن اس مرحلے، اس مقام و منزلت میں ہے کہ عاجز عن مثلہ البشر، اس جیسے کلام کے لانے سے بشر عاجز ہے. فإن لم يكن القرآن معجزا بنفسه، بس فرماتے ہیں کہ اگر قرآن خود بذاتاً معجزہ نہ ہوتا تو لازم ان یعترف العاجز مجرد العجز عن الاتیان بمثلہ، تو لازم تھا کہ عاجز شخص اعتراف کر لیتا کہ اس جیسے لانے سے عاجز ہے، خود اعتراف کرتا کہ میں لا ہی نہیں سکتا. وہ کوشش حتماً نہ کرتا، یہ خود کوشش کر رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے لیے خداوند متعال نے وہ رکاوٹ ایجاد نہیں کی، اس کے لیے راستہ کھولا ہے. وقد روا قاضی عیاض فی اعجاز القرآن، اعجاز القرآن کتاب میں قاضی عیاض نے روایت کی کہ انہ ذکر ابو عبید، کہ ابو عبید نے ذکر کیا کہ سامع رجلا یقرأ، ایک شخص سے یہ آیت قرات کرتے ہوئے سنیں کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فسجد، تو سجدہ کیا. وقال، اور وہ کہنے لگا کہ سجدت لفصاحتی، میں نے اس آیت کی، اس کلام کی فصاحت کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا. وحق الاسمعی انہ سمع کلاما جاریتا، اسمعی نے حکایت کی ہے کہ اس نے ایک کنیز کے کلام کو سنا. فقال لہا، اس پھر کنیز سے کہنے لگا قاتلک اللہ ما افصحک، آپ نے، خدا آپ کو فرض کریں وہ تباہ کرے کہ آپ نے کتنی فصیح یہ گفتگو کی ہے. فقالت، وہ کہنے لگی او یعد ھذا فصاحۃ بعد قول اللہ عز وجل، کیا اس قرآن مجید کی آیت کی فصاحت دیکھنے کے بعد بھی اس میرے کلام کو فصیح کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید کا وہ اس کنیز نے یہ بتایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ، یہ ہے ہم نے وحی کی، خدا بندہ متعال فرماتا ہے کہ وحی کی موسیٰ کی بادر کی جانب کہ آپ انہیں شیر دیں. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب آپ ڈرنے لگیں تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ڈال دیں اس میں سمندر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، مت ڈرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے ہی آپ جان لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے کرا دیں گے. اب وجہ فساد کیا ہے؟ فَجَمَعَ فِي آیَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، دو، اس ایک آیت میں دو امر ہیں، وہ نہیین دو نہیں ہیں، وہ خبریں دو خبریں ہیں، وہ بشرن دو بشرتیں ہیں. یہ دیکھیے دو امر طلاب کرام عزیز، ارضعی ہے شیر دیں، فالقی ہے ڈال دیں سے، ٹھیک، دو نہیں طلاب کرام، ولا تخافی ولا تحزنی، ٹھیک.
اور دو خبریں طلاب کرام عزیز، دو خبریں، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی، رادوہ الیک، یہ، اور فرماتے ہیں کہ بشارت جاعلوہ من المرسلین، یہ بشارت۔ ایک اور شخص نے سنا، ایک ایسے شخص سے جو یہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، سورہ یوسف کی آیت میں آسی، فقال وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام پر مخلوق و قدرت ہی نہیں۔ وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے أَيْضًا لما سمع الولید بن مغیر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ولید بن مغیر نبی اکرم سے یہ آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جب یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سنی تو قال، کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ، خدا قسم اس میں شیرینی پائی جاتی ہے، وان علیہ لطلاوۃ حسن و بہجۃ، تلاوت یعنی حسن و بہجۃ، اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، وان اسفلہ لمغدق من اغدق اتسع وکثر فی الخیر، اور اس کے جو یعنی گہرائی ہے اس میں خیر کثیر ہے، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ یہ فائدہ مند ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ بلند ہے، اس سے کسی کو بلند اور فوقیت نہیں ہے۔ یقول هذا بشر، اور یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ أَيْضًا، اسی وجہ سے شاید لما سمع کلام النبی الولید بن مغیرہ، جب ولید بن مغیرہ نبی اکرم کا کلام سنا، وقرأ علیہ القرآن، اور نبی نے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو رقّا، اس کا دل نرم ہو گیا، فجاء ابو جہل منکرا علیہ، پھر ابو جہل اس کا انکار کرنے لگا، آیا ابو جہل اس کے پاس انکار کیا ہے، فقال، مغیرہ کہنے لگا، ولید بن مغیرہ، واللہ ما منکم احد اعلم بالاشعار منی، خدا کی قسم تم میں سے میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مجھ سے زیادہ اشعار میں مہارت رکھتا ہو، واللہ ما یشبہ الذی یقول شیء من ھذا، لیکن خدا قسم یہ کلام ان اشعار کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا، یا یہ اشعار اس کلام کے ساتھ شباہت نہیں رکھتے، یہ ملتے جلتے نہیں ہیں، لہذا جتنی بھی فصاحت و بلاغت اشعار میں دکھی جائے وہ فصاحت و بلاغت قرآن کی فصاحت کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ تفسیر المیزان، تفسیر البیان فی تفسیر القرآن 42، نقل ہے تفسیر تبری اور تفسیر قرطبی سے۔ طلاب اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔